بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اس وقت شدید معاشی مسائل ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مسائل جو ہے وہ ایک بڑی بیماری کا سمٹم ہے، جو بیماری جو ہے وہ عرصے سے ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہے اور وہ وقتاً فوقتاً جو ہے اس کے سمٹم مینیفیسٹ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کسی بھی حوالے سے آپ دیکھیں، چاہے آپ معاشی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ تین زاویے ہوتے ہیں، تین میجر زاویے ہوتے ہیں۔ معاشی طور پہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، معاشی طور پہ دیکھا جاتا ہے، اخلاقی طور پہ۔ میرا یہ خیال ہے کہ تینوں حوالوں سے سب سے اہم مسئلہ جو پاکستان کے لیے ہے وہ یہی ہے کہ آبادی کا ہمارا تقریباً ایک تہائی حصہ، تقریباً 7 سے 8 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی، انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کھانے پینے کی بیسک چیزیں میسر نہیں ہیں، 3 وقت کا کھانا، ان کے بچوں کو صحت و تعلیم کی سہولیات میسر نہیں ہیں، یعنی اپورڈ سوشل موبلٹی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اور پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک یہ لوگ معاشی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتے۔ ہم 4 یا 5% GDP کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہماری 1 تہائی آبادی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کی ڈیمانڈ کر سکے، تو ہماری GDP، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ انتہائی ڈیفیشینٹ ہے۔ اور ہم اپنے معاشرے کو کسی بھی طرح ایک اسٹیبل معاشرہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایسی فیملی کو جس کے اندر 3 بھائی ہوں اور 2 بھائی اور ان کی اولاد تو مزے کر رہے ہوں، اور تیسرا بھائی انتہائی مصیبت کی زندگی گزار رہے ہو، کہ آپ ایسی فیملی کو اسٹیبل کہیں گے؟ اور اگر ہم اخلاقی طور پہ دیکھیں تو ہم بے شمار چیزوں پہ لاحاصل بحث کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سے جو سب سے اہم چیز پوچھی جائے گی آخرت میں وہ انہی لوگوں کا سوال ہوگا۔ نبی کے وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے، جس میں اگر ایک حصہ تکلیف محسوس کرتا ہو، کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا اس کو محسوس کرتا ہے۔ اور ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح انداز میں بار بار بیان کیا ہے، تقریباً 30 سے 40 دفعہ بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کا قیام۔ ریاست کو زکوٰۃ کے نظام کے تحت امیر لوگوں سے ایک طے شدہ رقم تمام غریبوں کی بیسک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لینا ہے۔ اور پاکستان کے اندر ایک مشہور معاشی ماہر ہے، اس نے جہاں زکوٰۃ کا پوٹینشیل جو ہے وہ پاکستان میں کیلکولیٹ کیا، جو تقریباً 4 سے 5% GDP، اور یہ خطیر رقم جو تقریباً 2500 بلین روپے بنتی ہے، اس رقم کو پھر اگر 1 کروڑ غریب فیملی جو پاکستان کے اندر ہیں، 7 کروڑ لوگ ہیں اور ایک ایوریج فیملی سائز جو ہے وہ 6-7 لوگوں کا ہوتا ہے، تو ہر غریب فیملی کو مہینے کے 25,000 روپے مل سکتے ہیں۔ یہ رقم جو ہے ان لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دے گی، ان کو غربت کی سطح سے نکالنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اور دیکھیے کہ جب یہ رقم صرف ان لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ جب یہ رقم ان کو ملے گی تو اس سے معاشی گروتھ، زکوٰۃ کا مطلب گروتھ کا بھی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آخرت میں گروتھ ہے اور کیا کہتے ہیں انڈیویجول زندگی میں گروتھ ہے، لیکن یہ جدید معیشت کے اصول یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر پیسہ غریب جو ہے وہ خرچ کریں گے تو اس سے ڈیمانڈ کریٹ ہوگی، اس کے نتیجے میں امپلائمنٹ آئے گی، اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ ہوگی، اور ایک اچھا سرکل جو ہے شروع ہوگا، اور کچھ سالوں میں انشاءاللہ یہ معاشرہ جو ہے وہ غربت سے باہر ہوگا۔ ہم بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں آج کل انفلیشن کا مسئلہ، اور اس پہ بار بار بات ہو رہی ہے، لیکن میرا یہ خیال یہ ہے کہ زکوٰۃ میں انفلیشن کا بڑا ہی اچھا حل دیا گیا ہے۔ جب اثاثوں کی قیمتیں، ایسیٹس کی قیمتیں بڑھیں گی، جب پروڈکشن اور کموڈیٹیز کی قیمت بڑھیں گی، تو زکوٰۃ اور عشر کی قیمت بڑھ جائے گی، کی رقم بڑھ جائے گی، اور غریبوں کے لیے یہ آٹومیٹک اسٹیبلائزر کے طور پہ کام کرے گا۔ اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن مجید میں بار بار تذکرہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب ہم ان کو اختیار دیں گے تو یہ زکوٰۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے عاملین کو پورے عرب میں بھیجا، اور حضرت ابوبکر صدیق تو آپ کو معلوم ہے اس بات کے لیے مشہور ہیں، زکوٰۃ کے قیام کے سٹینڈ کے لیے، کہ جب انہوں نے کہا کہ کوئی زکوٰۃ جو نہیں دے گا اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے جب ایک انڈیویجول آدمی جو ہے، ایک امیر آدمی غریب آدمی کو دیتا ہے تو وہ احسان بھی جتاتا ہے، اس کی ڈگنیٹی متاثر ہوتی ہے غریب آدمی کی۔ اور بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ پوری طرح نہیں دے رہے ہوتے۔ پاکستان میں جو زکوٰۃ کا پوٹینشیل ہے اس کے مقابلے میں صرف 10% جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ چیریٹی کے نام پہ دیا جا رہا ہے، باقی 90% نہیں ہو رہا۔ تو اس صورتحال میں ہو کیا رہا ہے؟ غریب کا حق مارا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ رقم انڈیویجلی آدمی دیتا ہے تو یہ اس کی تقسیم انیون ہوتی ہے، کسی کو زیادہ مل جاتی ہے، زیادہ لوگ محروم رہ جاتا ہے۔
اور اس طریقے سے اور اس کی جو تیسری اہم ترین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ایک اور دو لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، کوئی 10 لوگوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن ریاست کو اپنے تمام لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب نے کہا کہ فرات کے کنارے اگر کتا بھی بھوک سے مرے گا، تو جب انہوں نے یہ بات کی تو یہ زکوٰۃ کے نظام کے ساتھ بات کی، کیونکہ زکوٰۃ کا نظام سوشل سیکیورٹی کا پہلا سسٹم ہے جو آج سے 14 سال پہلے اسلام نے دیا ہے۔ تو یہ ایک زبردست معاشی سسٹم ہے، ایک زبردست سوشل سسٹم ہے، ایک سوشل سیکیورٹی کا نظام سسٹم ہے، اور ایک بہترین ٹیکس ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اور دنیا بھر کے اندر جو سب سے اچھا ٹیکس سمجھا جاتا ہے ویلتھ کے اوپر، وہ ٹیکس نہیں ہوتا جس میں ڈائریکٹلی غریب سے امیر سے غریب کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ جو خراب ٹیکس ہے، جیسے فار ایگزامپل جی ایس ٹی ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ غریب بھی اس میں پس رہے ہوتے ہیں، امیر بھی اس کو برابر دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر جو زکوٰۃ ہے وہ ویلتھ کے اوپر ہے، اور پھر دوسرا جو ہے عشر وہ پروڈکشن کے اوپر ہے۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے جی ایس ٹی کے مقابلے میں اس کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے، اس لیے بہت زیادہ ہے، اور اس کی افادیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ سیدھا یہ غریبوں کے لیے دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس سے نہیں ہوتا کہ پاکستان کے اندر تقریباً 50% جو ٹیکس دیا جا رہا ہے وہ انٹرسٹ کی مد میں جا رہا ہے، جبکہ یہ جو زکوٰۃ اور عشر لی جائے گی امیروں سے، یہ غریبوں کے لیے دی جائے گی۔ اس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا، اکنامی آپ کی گرو کرے گی، کیونکہ دیکھیے جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی آپ کی امپلائمنٹ بڑھے گی، جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی انویسٹمنٹ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ہمیں دیا ہے۔ ہم اکنامسٹوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، مگر اکنامسٹ جو ہیں وہ اس بات پہ ابھی تک طے نہیں کر سکے کہ گورنمنٹ کو انٹرونشن کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ دو تین جو اکنامسٹوں کے جو اسکولز ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے، جیسے کینزین ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت جو ہے وہ ڈپریشن ہو اس وقت گورنمنٹ کو ایکٹ کرنا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں جو ہے وہ ایکسپینشن والی بات ہے، اور امپورٹ بیس ڈیمانڈ کی وجہ سے ہم بیلنس آف ٹریڈ کے ایشوز جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں۔ مانیٹری جو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی مانیٹری پالیسی پہ گورنمنٹ کا عمل ہونا چاہیے، فسکل پالیسی میں سے کوئی کام نہیں ہے۔ اور مانیٹری پالیسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے ہائی انٹرسٹ ریٹ رکھ کے جو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں، انفلیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہا بلکہ اکنامی اور خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک زبردست نظام ہے، اور یہ اس قرآن شریف میں ہے کہ جی زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ برکت ہے، اور انٹرسٹ کے اندر جو ہے وہ یعنی بے برکتی ہے۔ تو یہ بات 14 سال پہلے کہہ دی گئی تھی۔ انٹرسٹ کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر تقریباً آدھی رقم جو ہے وہ انٹرسٹ میں جا رہی ہے، اور دنیا کے اندر، اور اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ باہر جا رہا ہے، لیکن اس میں سے 90% جو انٹرسٹ کی رقم ہے وہ لوکل جو ہے وہ بینک ہولڈرز کو جا رہی ہوتی ہے، اور اس میں گورنمنٹ کا اپنی پالیسی اپنی ہی خراب، کیونکہ سب سے بڑی بورور گورنمنٹ ہے تو ہائی انٹرسٹ ریٹ رکھ کے سب سے زیادہ اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم انٹرسٹ ریٹ کو ہمیں مغربی دنیا کی طرح اور ایڈوانس والی کی طرح زیرو کے قریب لے کے آنا چاہیے، بلکہ زیرو پہ کرنا چاہیے۔ اور یہ مغربی دنیا میں جس طرح دولت کی کنسنٹریشن ہوئی ہے دو انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے، وہ بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم زکوٰۃ ایک طرف زکوٰۃ کا نافذ کریں جس سے جو ہے وہ امیروں کی دولت کا اکتیاش ہو جائے، غریبوں کی بنیادی ضرورت کو پورا کرے گا، اور دوسرا انٹرسٹ جو ہے وہ زیرو کے اوپر لے کے آئیں۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایک نسخہ کیمیا ہے جس کے تھرو ہم اپنے معاشرے کو، اپنے اکنامی کو، اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔